بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مظلوموں کے ساتھ اللہ کے لیے آخری حرب فجر کے 4 مہینوں کے بعد ایک اہم واقعہ نمودار ہوا۔ یمن کے سرحدی علاقے زبیر سے آیا ہوا ایک تاجر مکہ میں لوٹ گیا۔ دور سے آئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ مکہ میں ظلم ہو تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسے مدد کے لیے واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جانا پڑتا۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر حملہ کرتا ہے۔ دور سے آنے کی وجہ سے ان کے پاس مالی اسباب اور افرادی قوت بھی محدود ہوتی ہے۔ اس پر رقم بھی بہت خرچ ہوتی ہے۔ مقابلے میں انہیں مکہ کے قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ حق لینا تقریباً ناممکن ہے۔ اپنا حق لینے کا واحد ذریعہ طاقت ہے۔ عرب تاجر ہیں اور تجارت ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تجارت کرنے والے بغیر کسی ڈر خوف کے عرب نہیں آ سکتے۔ انہیں لوٹے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ واقعہ یوں ہے۔ زبید یمن کے علاقے میں رہنے والے بنی زبید کہلاتے ہیں۔ بنی زبید کے تاجر نے مکہ آ کر اپنا سامان تجارت یمن کے علاقے میں رہنے والے تاجر عاصل بن وائل سیئی کو بیچا۔ عاصل بن وائل نے مال لینے کے بعد اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ مکے میں بنی زبید کا کوئی حلیف قبیلہ نہیں۔ تاجر نے بن عبدالاسد بن عجیم بن سعیم بن عدل سے مدد مانگی۔ ان قبیلوں نے بن زبید کے مسافر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی زبید کے تاجر نے اس سارے معاملے کا کوئی حل نہیں دیکھا تو وہ قعہ بن قبیس پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگا۔ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ عاصم بن وائل نے مجھے لوٹ لیا ہے۔ یمن کا مسافر مکہ میں آ کر لوٹ گیا۔ کوئی قبیلہ میرا حق دلوانے کے لیے تیار نہیں۔ خدارا میری مدد کرو۔ اس مسافر کی بات رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبدالمطلب نے بھی سن لی۔ زبیر بن عبدالمطلب کے کہنے پر بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی اسد سمیت کچھ سردار عبداللہ بن جدہ کے گھر جمع ہوئے۔ بنی تمیم سے تعلق رکھنے والا عبداللہ بن جدہ قریش کا ایک بڑا سردار ہے۔ اس مجلس میں یہ طے کیا گیا ہے: نمبر 1، ہم ظالموں کے خلاف مظلوموں کی مدد کریں گے۔ نمبر 2، ہم عرب سے بدامنی دور کریں گے۔ نمبر 3، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 4، ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ تمام لوگ جو اس معاہدے کے لیے موجود تھے وہ کعبہ میں آئے، اسود پہ پانی ڈالا اور اس سے گرنے والے پانی کو پیا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ اٹھا کر قسم اٹھائی: ہم اس وقت تک مظلوموں کا ساتھ دیں گے جب تک سمندر کا پانی خشک نہ ہو جائے۔ جب تک حرم اور صبرا کے پہاڑوں پر اپنی جگہ پر قائم ہیں، ہم مظلوموں کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد یہ لوگ حارث بن عویل کے گھر گئے۔ حارث کو مجبور کیا کہ وہ بنی زبیر کے تاجر کا سامان واپس کرے۔ ایسے ہی ہوا۔ اس معاہدے میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے۔ اس معاہدے سے بہت پہلے ہی بنی جرہم کے کچھ افراد نے ایسے ہی معاہدہ کیا تھا جسے حلف افضل کہا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والے تمام افراد کا نام فضل تھا۔ فضول فضل کی جمع ہے۔ ان لوگوں کے نام: نمبر 1، فضل بن حارث، فضل بن عواد، فضل بن فضالہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معاہدے پر قائم رہے۔ پہلے معاہدے کی یاد میں موجودہ معاہدے کو بھی حلف فضل کا نام دیا گیا۔ رسول اللہ اس معاہدے کا ذکر یوں کیا کرتے تھے: جتنی خوشی مجھے اس حلف فضل معاہدے سے ہوئی، اگر کوئی مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ دیتا تو بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آج بھی کوئی مجھ
شخص مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا۔ رسول اللہ سے زیادہ امن پسند کون ہے؟ رسول اللہ نے جس معاہدے حلف فضل میں شرکت کی وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے بدلہ اور انتقام لینے کی لڑائی تقریباً ختم ہو گئی۔ حج کے لیے آنے والے بنی خشیم کے یمنی تاجر کی انتہائی خوبصورت بیٹی کو مکہ کے طاقتور سردار یا حجاج نے اغوا کر لیا۔ یمنی حاجی بہت پریشان اور بے بس تھا۔ غیر ملک، نہ جان نہ پہچان، کرے تو کیا کرے، یہاں مدد کون کرے گا؟ یمنی کو مشورہ دیا گیا کہ حلفہ فضل والوں سے رابطہ کرے۔ حلفہ فضل والوں نے بات سنتے ہی بن حجام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ مہمان لڑکی کو فوراً اس کے والدین کے حوالے کر دے۔ سمیہ نے صورتحال دیکھی تو منت سماجت شروع کر دی۔ اسی پہ فضل والوں کے سامنے جھکنا ہی پڑا۔ لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ بنی ازدہ کے ایک تاجر نے مکہ میں ابی بن خلف کو اپنا سامان بیچا۔ ابی بن خلف نے اسے مطلوبہ رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ عرب کی روایت کے خلاف تھا۔ خلف فضل والوں نے بنی ازدہ کے تاجر سے کہا، ابی بن خلف کے پاس جاؤ، اسے کہو خلف فضل والے کہتے ہیں کہ میری رقم ادا کر دو، اگر ایسا نہ کرے تو ہمارے پاس واپس آ جانا۔ تاجر کو رقم آسانی سے مل گئی۔ بنی زبیر کا ایک تاجر یمن سے تجارت کے لیے مکہ آیا۔ عمرو بن ہاشم نے مکہ کے لوگوں کو روک دیا کہ اس تاجر سے سامان کوئی نہ خریدے۔ عمرو ایک بڑا سردار اور مکہ میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ اس کا تعلق بنی معظم سے تھا۔ عمرو خود کو ابو حاکم کہلواتا تھا۔ عمرو بن ہاشم اتنا سمجھدار تھا کہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی مکہ کی مجلس دار الندوہ کا رکن بن گیا۔ تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو جہل کا رعب اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی اسے ناراض کرنے کو تیار نہیں۔ کچھ دن مکہ میں رکنے کے بعد بنی ازدہ کا تاجر پریشان ہے۔ اس مسافر کے لیے ایک لمبا عرصہ اس امید پہ رکنا ممکن نہیں کہ اس کا مال اچھی قیمت میں بک جائے گا۔ اس کے پاس مکہ میں رہنے کے اسباب بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا مال بہت اچھا تھا لیکن کوئی خریدار خریدنے کو تیار نہیں۔ ابو جہل یہی تو چاہتا تھا۔ اس نے تاجروں کو پریشان دیکھا تو مال خریدنے کی حامی بھری۔ ابو جہل نے اس کی مال کی قیمت بہت کم لگائی۔ زبیر کے تاجر کو کسی نے رسول اللہ کے بارے میں بتایا۔ وہ تاجر رسول اللہ کے پاس آیا اور اپنی روداد سنائی۔ رسول اللہ نے یمنی تاجر سے اونٹ اس کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیے۔ تاجر بہت خوش ہوا۔ رسول اللہ نے خریدے ہوئے 2 اونٹ اس قیمت پہ بیچ دیے جس قیمت پر 3 اونٹ خریدے تھے۔ رسول اللہ نے تیسرا اونٹ بیچ کر رقم غریبوں میں بانٹ دی۔ رسول اللہ نے اس کے بعد ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ اس وقت تک ابو جہل رسول اللہ سے دشمنی نہیں تھی لیکن اس واقعے کے بعد تعلقات اچھے نہیں رہے تھے۔